31واں وصف ہے جلد بازی سے اجتناب کرنا۔ جلد بازی سے اجتناب کرے، اس کا مطلب یہ ہے انسان اگر کسی عنوان پر لکھنا چاہ رہا ہے تو اس میں جلد بازی نہ ہو، بلکہ بڑے اطمینان اور صبر کے ساتھ اس عنوان پر اپنی تحقیق کو مکمل کرے۔ یعنی یہ اس طرف توجہ نہ ہو کہ کسی طرح کام مکمل ہو جائے، جان چھوٹ جائے، ایسا ہو کہ کام اچھے انداز میں سامنے آئے تاکہ امت کے لیے، قارئین کے لیے نفع کا باعث ہو۔ تو اس میں آپ کا مطالعہ بھی زیادہ ہوگا، اور جتنا مطالعہ بڑھے گا، تحقیق زیادہ ہوگی، تو پڑھنے والوں کو اس سے نفع بھی زیادہ پہنچے گا۔ اور جب کوئی آدمی کام جلد بازی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کام میں تحقیق کم ہوتی ہے، کچھ معلومات تو دائیں بائیں سے یکجا ہو جاتی ہیں لیکن ان میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اطمینان کے ساتھ ایک کام کیا جائے لیکن اچھا کیا جائے، تاکہ وہ ایک کام انسان کے تعارف کا ذریعہ بھی بن جائے، اللہ اس کے ذریعے نیک نامی بھی دے، اور اس ایک کام کے ذریعے اس کے علم میں وسعت بھی آ جائے۔ نمبر 32، اپنی غلطی سے رجوع کریں۔ اپنی غلطی سے رجوع کریں، یہ ایک اچھے محقق کی نشانی ہوتی ہے، اور اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا اور غلط بات کی تعویلات کرنا، اس سے انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ اہل علم میں آپ دیکھیں گے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے، اگر انہوں نے کوئی بات بیان کی اور اس میں ان سے خطا ہو گئی تو وہ فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں، یا ان کے سامنے دلائل آ گئے تو وہ اپنی رائے سے رجوع کر لیتے ہیں۔ خود آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس طرح کے بیسیوں مسائل ہیں کہ آپ کے سامنے جب دلائل سامنے آئے تو آپ نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا۔ بسا اوقات آپ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا جو آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، تو معلوم ہوا رجوع سے عزت کم نہیں ہوتی۔ حضرت سید مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے جتنے بھی اقوال ہیں جن سے آپ نے رجوع کیا ہے، انہوں نے ایک رسالے میں ان سب کو جمع بھی کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیگر ائمہ میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اقوال سے رجوع کیا۔ ماضی قریب میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ہاں ترجیح اور راجح کے نام سے عنوان ہوتا تھا۔ ترجیح اور راجح میں آپ راجح بات کی طرف رجوع کرتے۔ اسی طرح آپ کے فتاوی میں اگر کوئی بات ہوتی تو اس دور میں النور رسالہ چھپتا، کسی بات سے رجوع کر لیتے، آپ اپنے اس رسالے میں اس کا تذکرہ کر دیتے۔ اسی طرح بہت سے فتاوی میں آپ نے رجوع کیا، اور ان کا تذکرہ آپ جب امداد الفتاوی پڑھو گے تو آپ کے سامنے آئے گا، پہلے ایک رائے تھی، بعد میں حضرت نے دوسری رائے تھی، پہلی رائے سے رجوع کیا۔ تو بہرحال غلطی سے رجوع کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور اپنی غلط بات پہ ڈٹ جانا اور اس کو صحیح سمجھ کر اس پر دلائل تراشنا، اس سے انسان اہل علم کی نگاہ میں اور اہل علم کے ہاں اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 33، عالی اخلاق کا مالک ہو۔ عالی اخلاق کا مالک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا محقق وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کو اپنی تحقیق کے دوران بڑی پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں گی۔ مثلا ایک تو جو جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جس کے ماتحت وہ کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح اس ادارے کے اندر جو دیگر لوگ ہیں، منتظمین ہیں، لائبریری والے ہیں، جن سے کتابیں لینی ہیں، استفادہ کرنا ہے، اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، جا بجا تکلیف اور پریشانی ہوگی۔ اخلاق اچھے ہوں گے، بہت سے معاملات جو بظاہر بنتے نہیں نظر آ رہے وہ بھی بن جائیں گے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے نظر آئیں گے۔ تو میٹھی زبان کے ذریعے انسان اپنے بہت سے فوائد لے لیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اچھے اخلاق والے کی جگہ خود بن جاتی ہے۔ دیکھیں اس کی مثال، آپ گلاس میں دودھ ڈالتے ہیں، اب وہ گلاس بھر گیا اور دودھ ڈالنے کی اس میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس میں شکر ڈالتے ہیں، چینی ڈال رہے ہیں، تو وہ چینی اپنی جگہ خود بنا لیتی، تو دودھ گرتا بھی نہیں ہے اور چینی اپنی جگہ بھی بنا لیتی ہے۔ اچھے اخلاق والا دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ یوں بنا لیتا ہے۔ تو اچھا اخلاق بمنزل دودھ ہے، اور اس میں چینی بمنزل شکر ہے، اس سے دلوں میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال اس سے یہ ہوگا آپ کے لیے کام کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ بد اخلاقی میں رکاوٹیں زیادہ آئیں گی۔ جو کام آپ کا مہینوں میں، سال میں ہونا ہے، اس میں کئی سال لگ جائیں گے۔
وہ دن بدن اس کو مؤخر کریں گے، نہیں اس چیز کی کمی ہے، اس کی کمی ہے، تاکہ کسی طرح اس کا وقت گزرے اور یہ اس کام کو چھوڑ دیں۔ نمبر 34، جذباتی اسلوب کی گرفت نہ کریں۔ جذباتی اسلوب کی گرفت نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی تحقیق کر رہا ہے اور تحقیق کے دوران اگر وہ اپنا مقالہ لکھنا چاہ رہا تھا اور اس مقالے میں کسی صاحب علم کی رائے سے اس نے اختلاف کرنا ہے، تو جب وہ اختلاف کرے تو اس کے جذباتی باتوں پہ نہ کرے۔ اگر انہوں نے کوئی بات جذبات میں بہہ کر کہہ دی، کوئی بات لفاظی کے طور پر کہیں، تو اب ان کے الفاظ پہ گرفت کرنا اور ان کے مقفع مسجع عبارتوں پہ گرفت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کے نظریے پر گرفت کریں، ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے اس سے سروکار ہونا چاہیے۔ ان کے الفاظ، تعبیرات اور ان کے جذباتی نظریات اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تحقیق میں گہرائی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 35، تحقیق کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ تحقیق کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی تحقیق کرے اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ مجھے بھی فائدہ ہو، بعد والوں کو بھی فائدہ ہو۔ یہ مقصد نہ ہو کہ مجھے ایم فل کی ڈگری مل جائے، مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے، محقق العصر میرے نام کا حصہ بن جائے اور آج کے بعد لوگ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھیں اور لوگ مجھے مصنف کہیں۔ یہ مقاصد اور اغراض جب ہوتے ہیں تو پھر اس کام کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مقصد صرف ہونا چاہیے اللہ کی رضا، کہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو، امت کو نفع مل جائے اور میری اپنی معلومات میں وسعت آئے۔ اس لیے جن لوگوں کی نیت خراب ہوتی ہے آپ دیکھیں اس کام کا نفع نہیں ہوتا، اور جس کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ کام آخر تک دیرپا ہوتا ہے، لوگ اس سے فائدہ لیتے رہتے ہیں۔ نمبر 36، کتاب کے مآخذ اور مراجع کا مطالعہ کریں۔ کتاب کے مآخذ اور مراجع کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کوئی کتاب اپنا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کتاب کے آخر میں مراجع کی فہرست دیکھ لیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مصنف نے کن کن مراجع اور مصادر سے استفادہ کیا ہے۔ تو ایک تو نئی کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، نئے مصنفین کے نام اور ان پر محققین کے نام کن جگہوں سے طبع ہیں وہ سامنے آئیں گی، ساتھ اس مصنف کی تحقیق کا بھی پتہ چل جائے گا، اور ساتھ یہ بھی معلومات ہوں گی اس فن پر اور کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس لیے ماخذ اور مراجع کی فہرست سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، نئی کتابوں کے بارے میں معلومات ملتی۔ نمبر 37، متکلم کے ضمائر سے اجتناب کریں۔ متکلم کے ضمائر سے اجتناب کریں۔ آپ کسی بارے میں تحقیق کر رہے ہیں تو آپ کہیں بھئی فلاں نے جو لکھا غلط، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھا ہوں، یہ میں مناسب نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ اگر کوئی بات ہے آدمی کہہ دیتا ہے راقم کی رائے یہ ہے اور میری یہ رائے ہے، لیکن ہر 2-3 لائنوں کے بعد اپنا تذکرہ بار بار کرنا اور اپنی خوبیوں کا اظہار کرنا، دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنا، اس سے آدمی دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کوئی خوبی ہے بھی اس کی نسبت سلف کی طرف کی جائے، اور اپنے اندر بھی کوئی خوبی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں آئی، ہمارے اساتذہ کی برکت ہے اور ان کی صحبت کا اثر ہے، میں نے اس بات کا مفہوم یہ سمجھا اور میں نے اس عنوان پہ لکھا۔ جتنی عاجزی ہوتی ہے اتنی عزت بڑھتی، اور جتنے انسان کے اندر عجب ہوتا ہے اتنا اس کی عزت میں کمی آ جاتی۔ نمبر 38، تحقیق میں مبالغہ آرائی سے بچیں۔ تحقیق میں مبالغہ آرائی سے بچیں، یعنی جتنی آپ نے تحقیق کی اتنا لکھیں کہ میں نے اس روایت کو تلاش کیا اور فلاں فلاں مآخذ میں میں نے دیکھا مجھے روایت نہیں ملی۔ اب ہوتا کیا ہے، آج کل مکتبہ شاملہ ہے تو اس میں اب مثلا متون حدیث ہیں 173، تو آدمی اس میں ایک لفظ ڈال دیتا ہے، اب وہ 25-30 سیکنڈ میں سرچ کرتا ہے، تو 30 سیکنڈ میں سرچ کیا وہ نہیں آیا، اب وہ نیچے لکھا ہوتا ہے تلاش بسیار کے باوجود 173 کتابوں کو کھنگالا گیا اور اس کتاب کے اندر کہیں بھی یہ حدیث موجود نہیں، حالانکہ وہ حدیث موجود ہوتی ہے لیکن وہ لفظ دوسرے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو پتہ نہیں ہے، شاملہ تو لکیر کا فقیر ہے، یہ تو وہی بتائے گا جو آپ نے لکھا ہے۔ تو بسا اوقات اگر ایک لفظ بھی آپ نے اس میں لکھا اور وہ لفظ وہاں نہیں ہے تو یہ نہیں نکالے گا نتیجہ۔ تو ہم ایسی صحیح حدیثوں کی بھی
بس اوقات ان کو ضعیف اور موضوع اور غیر مستند کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح ستہ میں یہ حدیث کی مستند کتابوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے ایک ہفتے تک تحقیق کی اور میں نے اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کتاب کو لکھنے کے لیے میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی۔ بھائی تیری عمر کوئی نوح علیہ السلام کے برابر ہے، 40 سال تیری عمر ہے، تو نے 1000 کتابیں کیسے پڑھ لی؟ تو تھوڑا سا گزارا کرنا چاہیے، ہر بات میں انسان مبالغہ آرائی سے بچے۔ اتنے الفاظ میں لکھے جتنی بات حقیقت ہے۔ حقیقت انسان کی فطرت ہے، انسان اس کو جلد قبول کرتا ہے، اور مبالغے کی بات کو جلد نہیں قبول کیا جاتا۔ بس اتنی ہے کہ میری ناقص تلاش کے مطابق میں نے متون میں دیکھا اور مجھے یہ روایت نہیں ملی۔ اگر کسی صاحب علم کو یہ روایت یا یہ واقعہ مل جائے تو وہ مجھے مطلع کر دے، انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا تذکرہ کر دوں گا، اس کی صراحت کر دوں گا۔ تو بہرحال مبالغہ آرائی نہ ہو۔ نمبر 39، لفظی پیچیدگیوں اور غیر ضروری قافیہ بندی سے اجتناب کریں۔ لفظی پیچیدگیوں سے اور غیر ضروری قافیہ بندی سے اجتناب کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی تحقیق میں کمال تب آئے گا جب آپ کے مطالعے میں وسعت ہوگی، آپ نے سلف کی عبارات سے اس بات کو لیا ہوگا۔ اور اگر آپ لفظی پیچیدگیوں میں، قافیہ بندی میں، مسجع اور مقفع کلام کے لانے میں اپنا وقت لگاؤ گے تو اہل علم کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ اب ایک آدمی مترادف الفاظ استعمال کر رہا ہے، جیسے خطیبوں میں ہوتا ہے، جملہ ایک ہوتا ہے اور وہ اس کو مختلف الفاظ سے کہتے 5 منٹ ایک بات میں لگا لی، 10 منٹ ایک واقعے میں لگا لی، تو وہ کیا ہے؟ مقفع اور مسجع تو ہیں، لیکن 10 منٹ بعد کوئی نتیجہ اس سے نکلتا نظر نہیں آتا۔ تو یہ قافیہ بندی اور تصحیح چلو کچھ نہ کچھ خطابت میں تو چل جاتی ہیں، لیکن یہ تحریر میں نہیں چلتی، خاص طور پہ تحریر جب کہ موضوع بھی تحقیق ہو۔ اس لیے آدمی قافیہ بندی میں مسجع اور مقفع کلام کے لانے میں وقت نہ لگائے، اپنے اس وقت کو اس موضوع کے مطابق مزید مطالعہ کر کے تحقیق پہ لائے۔ نمبر 40، تحریر میں غیر ضروری طوالت سے بچیں۔ غیر ضروری طوالت سے بچیں، یعنی جس عنوان پہ لکھنا چاہ رہے ہیں اس پر بہت زیادہ وہ آپ کی تحریر طویل بھی نہ ہو، بہت مختصر بھی نہ ہو، اتنی طویل بھی نہ ہو کہ پڑھنے والا اکتا جائے، اور اتنی مختصر بھی نہ ہو کہ اس کا مفہوم اور مقصد سمجھ میں بھی نہ آئے۔ تو خیر الامور اوسطها، انسان درمیانی راستہ اپنائے۔ اور اس امت کی خصوصیت بھی کذالک جعلناکم امۃ وسطا، معتدل، تو ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس لیے جو تحقیقات بہت لمبی ہوتی ہیں ان کی طرف بھی رجوع نہیں کیا جاتا، بہت مختصر کی طرف بھی میلان نہیں ہوتا، اس لیے متوسط انداز میں اس عنوان کے مطابق لکھا جائے۔ نمبر 41، فعل فاعل، مبتدا خبر، شرط و جزا، موصول صلے میں طویل فاصلے سے بچیں۔ فعل فاعل، مبتدا خبر، شرط و جزا اور موصول صلے میں طویل فاصلے سے بچیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اب تحریر کر رہا ہے، اب فعل ایک جگہ ذکر کیا ہے اور فاعل بہت آگے لا رہا ہے، مبتدا ایک جگہ ہے، خبر بہت آگے، اپنی بات میں شرط ایک جگہ ہے، جزا بہت دور اس نے ذکر کی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ پڑھنے والے کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے انسان ایسی چیزوں کو ساتھ ساتھ قریب میں ذکر کر دے تاکہ پڑھنے والا بات کو جلدی سمجھ سکے اور اس پر یہ دشواری نہ ہو کہ یہ کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے، کون اس کا متکلم ہے اور مراد اس سے کیا ہے۔ نمبر 42، تمسخرانہ انداز، رقیق جملوں اور دوسروں کے افکار پر کیچڑ اچھالنے سے بچیں۔ تمسخرانہ انداز سے، رقیق جملوں سے اور دوسروں کے افکار پر کیچڑ اچھالنے سے بچیں۔ ایک اچھا محقق وہ ہوتا ہے جس کے انداز میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ اب ایک آدمی تحقیق کرے اور جس کے بارے میں لکھ رہا ہے اس کی کسی بات سے اختلاف ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے، مثلا اب اس کی شخصیت کا مذاق ہے
اور اس کے جسمانی عیوب کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے جسم میں یہ عیب ہے، ایسی قد و قامت ہے، اس طرح کا ہے، رنگت ایسی ہے، یا ان کی ذاتیات کو لے کر بات اس نے شروع کر دی، یا ان کی گھریلو زندگی ان کو لے کر بات کرتا ہے، گھر کے معاملات، معاشرتی باتوں کو لے کر، تو یہ بہرحال انداز ٹھیک نہیں ہے۔ یا ہر جملے میں ان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ مصلح کا انداز نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کا انداز یہ رہا ہے خیر خواہی کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے۔ اس لیے اگر آپ نرم لہجے میں خیر خواہی سے بات کریں گے، سخت بھی، دوسرا اس کو قبول کرے گا کہ یہ میرے خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور اگر آپ کا انداز تمسخرانہ ہوگا، مذاق کرنا ہوگا، اور اگر آپ قرآن کی آیت پڑھ کر بھی اس کو بتاؤ گے، وہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے انسان کے لہجے کا بڑا اثر ہوتا ہے، انسان کے الفاظ کے چناؤ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو الفاظ کا اثر یہ انسان کا دوسرے کی شخصیت پہ زیادہ ہے۔ اس لیے تحقیق کے دوران کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ تو یعنی اختلاف اگر ہو تو اس شخص سے نہ ہو، اس کے نظریے سے ہو، اس کی ذات سے نہ ہو، اس کی رائے سے ہو، تو پھر یہ اختلاف کارآمد رہتا ہے۔ جہاں بات یہ آ جائے کہ انسان اس پہ مذاق اور کیچڑ اچھالے، پھر وہ تحقیق کارآمد نہیں۔ اس طرح دوسری بات میں نے عرض کی، رقیق جملے، اس طرح کے جملے جس کے ذریعے سے اس کی توہین، تذلیل کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، یہ نہ ہو۔ اسی طرح ان کے نظریات پر کیچڑ اچھالنا، یعنی ان کو بہت لعن طعن کرنا، بہت برا کرنا، یہ نظریہ تو ایسے آدمی کا ہو سکتا ہے جو گمراہ ہو، جو دین سے خارج ہو، بات بات پہ کفر کا حکم لگا لینا، کلمات کفر اس کے بارے میں بول دینا، یہ مصلح آدمی کا کام نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے اور اللہ رب العزت فرما رہے کہ تم دونوں جا کر بات نرمی سے کہو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو معلوم ہوا نرم لہجے کی بات جلد سمجھ آتی۔ نمبر 43، کمپوزنگ میں فونٹ 15 نمبر کا اور حاشیے میں 13 نمبر کا رکھیں۔ کمپوزنگ کرتے ہوئے فونٹ جو استعمال کریں وہ 15 ہوں۔ یعنی عموماً بسا اوقات انسان جب تحریر لکھتا ہے، آج کے دور میں چونکہ اسے کمپوزنگ کیا جاتا ہے، تو اگر وہ تحریر 18-20 نمبر فونٹ ہو تو وہ بہت پھیل جاتی ہے، بہت بڑی نظر آتی ہے، تو اس میں خوبصورتی نہیں رہتی۔ تو اس کا فونٹ 15 کا ہو، حاشیے کا فونٹ 13 ہو، تو اس میں کتاب کے اندر خوبصورتی رہتی ہے۔ حاشیے اور متن میں فرق بھی نظر آتا ہے، صفحات کے اندر مواد بھی زیادہ آ جاتا ہے، خریدنے والوں پہ بھی زیادہ بوجھ نہیں ہوتا، کتاب کا حجم بھی زیادہ نہیں بڑھتا۔ نمبر 44، انتصاب کلمات شکر اور سبب تعلیف ذکر کریں۔ انتصاب کلمات تشکر اور سبب تعلیف ذکر کریں۔ یعنی اگر کسی عنوان پہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اگر بعض اوقات انتصاب ہوتا ہے، کوئی آدمی عقیدت اور محبت میں اپنی تحریر کو کسی ادارے کی طرف، کسی شخصیت کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ہو۔ کلمات تشکر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس سے اس نے مدد لی ہے وہ اس کا شکر ادا کر دے، اس کام میں میرے ساتھ فلاں فلاں نے تعاون کیا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے دوسروں کے دلوں میں محبت آتی۔ اور حدیث میں بھی کہ جو دوسروں کا شکر نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا، اس لیے دوسروں کا شکر بھی ہو اور سبب تعلیف بھی ہو، میرے اس تحریر کا مقصد کیا ہے اور میرے اس کام کی نوعیت کیا ہے، تاکہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ نمبر 45، کام کی نوعیت، منہج اور اسلوب کا ذکر کریں۔ کام کی نوعیت، منہج اور اسلوب کا ذکر کریں۔ آپ جس عنوان پہ لکھ رہے ہیں، آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ مثلاً اس عنوان پر پہلے سے بھی کام ہوا ہے، آپ کے کام کی کیا نوعیت ہوگی؟ یعنی مثلاً آپ کا کام جامعیت کا ہے، تلخیص کا ہے، تنقیح اور تہذیب کا ہے، یا کسی خاص شخصیت کی تصنیفی اور علمی باتوں کے تذکرے کا ہے، یا ان کی سوانح کا ہے، تو جب آپ اپنا موضوع متعین کریں گے، پڑھنے والے کی رغبت بڑھے گی۔ جب موضوع کی تعین ہی نہیں ہے، کام کی نوعیت کا ہی پتہ نہیں ہے، تو پڑھنے والا دلچسپی نہیں لے گا۔ منہج، یعنی میرا منہج کیا ہوگا اس کام میں کن کن کتابوں سے استفادہ کروں گا، احادیث کے اندر میں کس قسم کی روایات لاؤں گا، سلف کے اقوال اور آثار میں کن مصادر مراجع سے رجوع کروں گا، اور اپنا اسلوب کہ میرے تحقیق کا اسلوب اس میں یہ رہے گا۔ نمبر 46، حاشیے کے ایک سطر میں 2 حوالے نہ لکھیں۔ بہتر یہ کہ حاشیے کے ہر سطر میں ایک حوالہ ہو، دوسری سطر میں دوسرا حوالہ ہو، یہ بہتر ہے، ورنہ آدمی اس کے برخلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے ایک تو حوالے پر پہلی نظر پڑتے ہی معلوم ہو جاتا ہے،
اور نمبر 2 ہر حوالہ دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور نمبر 3 حوالوں کے اس کثرت اور تعدد سے پڑھنے والے پر اچھا اثر ہوتا ہے اس کام کی تحقیق کا کہ انہوں نے تحقیق کی ہے تبھی انہوں نے ہر حوالے کو الگ الگ کیا۔ نمبر 47 ضبط اسماء اور کلمات کا اہتمام کریں۔ ضبط اسماء اور کلمات کا اہتمام، ضبط زواں بات تواں۔ دیکھیں ضبط کلمات کا مطلب ہوتا ہے کلمات پر اعراب لگانا، مثلاً کوئی لفظ کوئی نام ایسا ہے کہ جس کا تلفظ مشکل ہے اور جس کا اعراب اگر نہ ہو تو شاید پڑھنے والے کو غلطی ہو سکتی ہے، تو چاہے وہ عربی عبارت ہو تو اس پر اعراب لگا دیے جائے، یا اردو کا کوئی لفظ مشکل ہے اس پر اعراب لگا دیے جائے تاکہ پڑھنے والے کو دشواری نہ ہو۔ اب جیسے امام ابن حبان ہے، اب اگر ہاں پر کسرہ لگا دیا با پر تشدید تو غلطی نہیں کرے گا، حبان نہیں پڑھے گا۔ امام طبرانی ہے، طبرانی نہیں پڑھے گا۔ امام عقیلی ہے، وہ عقیلی نہیں پڑھے گا، اسے معلوم ہوگا کہ اس لفظ کا یہ نام ہے۔ امام مصہر ہے، مصہر نہیں پڑھے گا۔ تو بہت سے ناموں میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے ضبط کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے، مشکل الفاظ پر اعراب لگا دینا چاہیے۔ نمبر 48 مشکل اعلام، نسبت، لقب اور کلمات پر اعراب لگائیں۔ مشکل اعلام، نسبت، لقب اور کلمات پر اعراب لگائیں۔ اس کا مطلب یہ بسا اوقات عربی عبارت کے اندر کوئی الفاظ آتے ہیں، نام آتا ہے تو اس نام پر اعراب لگا دیا جائے۔ اسی طرح کوئی نسبت آتی ہے، جیسے امام حلوائی ہے ایک نسبت ہے، امام قدوری ایک نسبت ہے، جساس ایک نسبت ہے، اور کرخ ایک نسبت ہے، حلوائی ایک نسبت ہے، تو ان پہ بھی اگر اعراب ہو، اور اسی طرح لقب اگر ہے تو لقب پر بھی، تاکہ پڑھنے والا غلطی سے محفوظ رہے۔ نمبر 49 لفاظی سے اور مسجع اور مقفع عبارت لانے سے گریز کریں۔ لفاظی سے اور مسجع اور مقفع عبارت لانے سے گریز کریں۔ تحریر کے اندر جتنا انداز تحقیق کا ہوگا اتنی مقبول ہوگی، اور جتنی عام فہم اور سادہ ہوگی اتنا استفادہ زیادہ ہوگا۔ جتنا آپ اس میں عمیق اور گہرے اور اصطلاحی الفاظ استعمال کریں گے اس سے استفادے کرنے والے لوگ محدود ہو جائیں گے۔ آج ہماری اردو کتابوں میں چونکہ اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں اس لیے عوام کو اکثر وہ سمجھ نہیں آتی، تو جس کتاب کا اسلوب سہل ہوتا ہے اس کے حساب سے لوگ استفادہ زیادہ کرتے ہیں۔ نمبر 50 سوالیہ نشان، قومہ، بریکٹ، عبارت کی جگہ نقطے وغیرہ کا اسلوب رکھیں۔ سوالیہ نشان، دیکھیں بسا اوقات انسان کوئی بات لکھتا ہے اور اس میں سوال کا انداز ہوتا ہے، تو سوالیہ نشان آگے ڈالا جائے تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ لکھنے والا اب یہاں سوال کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر وہ تحریر سے نہیں سمجھا تو سوالیہ انداز سے سمجھ جائے گا۔ آگے قومیں، جہاں بات ختم ہوتی ہے وہاں قومہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جہاں وہ پورا ایک مضمون ختم ہو کر ایک نئی بات شروع ہوتی ہے وہاں عموماً ڈیش ڈال دیا جاتا ہے۔ قومیں ہونے سے ہر جملہ دوسرے جملے سے ممتاز ہوتا ہے، قومیں نہیں ہوتے پتہ نہیں چلتا یہ بات پہلے سے ہے یا اگلے کے ساتھ ہے، اس لیے قومیں لگائی جائیں، ڈیش لگائی جائے۔ اسی طرح بریکٹ قرآنی آیات پر ایک قرآنی بریکٹ ہوتی ہے، وہ دائیں بائیں لگتی ہے جس سے ممتاز ہوتے ہیں، حدیث میں بریکٹ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جو مقصودی بات ہے اس کے دائیں بائیں قومیں لگتے ہیں، کہ اگر کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں جو اہم ہے اس کے دائیں بائیں قومیں لگا لیں، اس سے وضاحت ہو جائے گی کہ یہ مقصودی بات ہے اور اہم بات ہے۔ اسی طرح اگر عبارت کاٹی ہے اس کی جگہ نقطے لگانا، ایک آدمی 3 صفوں کی عبارت لے رہا ہے، ایک صفحے کی عبارت لیے پھر اگلے پھر اس سے اگلے، تو درمیان میں عبارت کے بعد 4-5 نقطے لگائیں، پھر آگے کی عبارت لیں، پھر 4-5 نقطے، پھر آگے کی عبارت، پھر آگے نیچے کتاب کا نام اور ان تمام صفوں کی نشاندہی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 3 صفوں کی عبارت ہے، درمیان میں نقطے دیے نہیں، قاری سمجھتا ہے ایک ساتھ عبارت ہوگی، وہ ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ یا اسی طرح ایک صفحے کی عبارت ہوتی ہے، چند سطروں کا فاصلہ ہے، اوپر کی عبارت ہے 4 سطر بعد نیچے کی ہے، 2 سطر بعد اور نیچے، اس نے سب کو ملا کے لکھا، تاثر یہ ہوتا ہے اکٹھی عبارت ہے، حالانکہ وہ ایک ساتھ کی عبارت نہیں۔ اسی طرح متن اور شرح دونوں کی عبارت ایک ساتھ لکھی جاتی ہے اور حوالے میں امتیاز نہیں دیا جاتا۔ مثلاً آدمی عبارت اوپر تنویر الابصار کی بھی لے رہا ہے، ساتھ
الدر المختار کی بھی لے رہا ہے، نیچے رد المختار بھی لے رہا ہے، اور اوپر حوالہ دیتا ہے علامہ تمرتاشی یہ فرماتے ہیں۔ تو بھائی تو نے تو تمرتاشی کی بات بھی لے لی، حسقفی کی بھی لے لی، شامی کی بھی لے لی، نام ایک کا لیا، بات تین کی لی، تو پھر حوالہ دینے کا تذکرہ یہ ہے، یا تو پھر آپ حوالے میں تینوں باتیں بتائیں، متن بھی، شرح بھی، حاشیہ، تینوں کو تذکرہ کر دیں، تو جس کی عبارت لیں اس کا نام اوپر لکھ دیا جائے یا اس کی کتاب کا نام لکھ دیا جائے، اس سے پھر امتیاز ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دونوں کا لے رہے ہیں پھر آپ یوں لکھیں الدر المختار مع رد المختار، تو اس سے معلوم ہو جائے گا دونوں کی عبارت لی گئی ہے، یا تنویر الابصار مع الدر المختار، اس سے معلوم ہوگا دونوں کی عبارت ہے۔ تو بہرحال اس سے تحقیق ذرا زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ لکھنے والا دانا اور سمجھدار ہے جو ان تمام چیزوں کی قواعد کی رعایت رکھ رہا ہے۔